आज व्यू 360 में ट्रंप इंतजामिया की इंसदादे दहशतगर्दी की पॉलिसी का जायजा। चाय का कप और इस्लाम, अमरीकी मुसलमान नौजवानों की अपने मजहब को मिल बैठकर समझने की कोशिश। और स्वात में बुद्धा के कदीम मुजस्समे की बहाली का मकामी सियाहत पर असर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। पाकिस्तान दहशत गर्दों तक फंड्स की फराहमी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है, इसका जायजा लेने के लिए बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF का एक वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान माजी में दहशत गर्दों तक माली वसाइल की फराहमी ठोस तरीके से ना रोक पाने के बायस अमरीका की सिफारिश पर FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो मजीद तफसीलात जानने के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद में सहाफ़ी आसिम राना के पास। आसिम, पहले तो ये बताइए कि FATF का जो वफ्द है उसकी सरगर्मियाँ क्या होंगी, किन चीज़ों का जायजा लेंगे वो? FATF का जो वफ्द है एशिया इसको कहा जाता है, जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। 9 से लेकर 19 सितंबर तक 10 दिन का इसका दौरा है पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान के मुख्य जो मालियाती इदारे हैं उनसे मिलेगा। जब खास तौर पर जो है वज़ारत खजाना के हुक्काम, उसके साथ साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों में। ऑलराइट आसिम, कुछ टेक्निकल मसाइल की वजूहात की बिना पर आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही। बहरहाल हम आपको यहाँ पर नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को बुनियादी तौर पर बताते चलें कि FATF का जो वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है वो इस बात का जायजा लेगा कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस हद तक मजबूती से इस पर काम कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा कम हो सके और पाकिस्तान ने क्या इकदाम उठाए इस सिलसिले में। और सबसे बड़ी बात यही है कि इम्कान इस बात का है कि ये वफ्द रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें फिर इस बात का फैसला सामने आएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो उसकी तफसीलात हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। दूसरी जानब ट्रंप इंतजामिया ने भी हाल ही में दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी हिकमत अमली पेश की। इस पॉलिसी में कहा गया है कि अमरीका हालत जंग में है और ये एक ऐसी जंग है जिसे अमरीका जीतेगा। इसके लिए फौजी सिक्योरिटी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। नई हिकमत अमली के बुनियादी अनासर में दहशत गर्दों का उनके ठिकानों तक पीछा करना, उनकी मदद के जरिए तनहा कर देना, इंतहा पसंद रुझानात की जानिब रग़बत और ऐसी तंजीमों में लोगों की शमूलियत रोकना और अमरीका के इत्तेहादियों की इंसदाद दहशत गर्दी की सलाहियत में इजाफा करना शामिल है। तो माजी के बरक्स इस हिकमत अमली में दाइश और अलकायदा के लिए रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट की इस्तिलाहात या इस्लाम पसंद दहशत गर्दों की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। इससे पहले अमरीकी हुकूमतों ने मुसलमान मुखालिफ तासुर ना देने की खातिर अमूमन ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के मशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि जब तक ये तस्लीम नहीं किया जाएगा कि अमरीका एक नजरियाती जंग लड़ रहा है तब तक इस खतरे से मुनासिब तौर पर निपटा नहीं जा सकेगा। इस हिकमत अमली के मुताबिक गुआंतानामो बे में कायम अमरीकी फौजी क़ैद खाना भी खुला रहेगा। इसे सदर ओबामा ने बंद करने की कोशिश की थी, ताहम वो कामयाब नहीं हुए थे। तो ट्रंप इंतजामिया से पहले सदर बराक ओबामा के दौर में जब इंसदाद दहशत गर्दी की हिकमत अमली सामने आई थी तो सदर ओबामा का कहना था कि दहशत गर्द अनासर के खात्मे की कोशिश जारी रहनी चाहिए, लेकिन हर जंग की तरह इस जंग का इख्तिताम भी होना चाहिए। तो ट्रंप इंतजामिया ने यह कहकर कि अमरीका ये जंग जीतेगा क्या एक नया हदफ पेश कर दिया है और इस गोल को हासिल करना किस हद तक मुमकिन होगा, इस बारे में हम बात करेंगे अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से मुंसलिक सिक्योरिटी उमूर के माहिर डॉक्टर मैक्स एब्रम से। मैक्स, वेलकम टू व्यू 360. So this strategy does include the fact that the threat of terrorism is evolving. There is no one way. There are several ways in which it's changing its shape. But it also says that America will win this war. Is this a realistic goal? Is it possible to put maybe an idea of what winning looks like in this war? Sure. I mean, I think that there's no question that there is an evolution in the terrorism threat. The terrorism threat isn't static. Terrorists are strategic actors, and so they're constantly adapting to government countermeasures and therefore changing. But one thing that is constant is that fighting terrorists is very, very hard. And as such, it probably is unrealistic to think that we're going to snuff out the terrorism threat entirely. All right.
So let me just let our viewers know. So Max Abrams कहते हैं कि जहाँ तक इस हिकमत अमली में ये जो जुमले शामिल किए गए हैं कि अमेरिका ये जंग जीतेगा, ये कुछ गैर हकीकी लगता है। वो इसलिए क्योंकि ये बात सच है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट की जो थ्रेट है वो मुसलसल बदल रही है, और ये बात एक कांस्टेंट है, हमेशा ही रहेगी कि इनके साथ लड़ना और इनको ख़त्म कर देना जो है मुकम्मल तौर पर, ख़ास तौर पर वो इंतहाई मुश्किल है। So Max, in terms of we mentioned this thing that last time it was President Obama's tenure in which we saw a policy like this come out. What have you seen as some things that are different? What is President Trump doing differently this time? Well, on a rhetorical level, when you actually look at the document that came out of the White House, one of the most salient differences is the focus on ideology, radical Islamist, terrorism. That's wording that's very distinctively, Trump. And you wouldn't expect to see that under Obama. This was variations of that phrase were a common feature of Trump's campaign platform. In practice, the biggest difference, in my opinion, between Obama and Trump is Trump's focus on Iran. Throughout the document, it's peppered with warnings about the Iranian threat, how Iran is the biggest state sponsor of terrorism in the world. And indeed, when you look at the Trump's counterterrorism strategies all over the world, you do see a bigger focus to contain Iran. All right. So मैक्स एब्रम्स कहते हैं कि जिस तरह हमने भी जिक्र किया 2011 में सदर ओबामा ने भी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पेश की थी, तो उसमें और इस पॉलिसी में बड़ा फ़र्क वही उसी इस्तिलाह का है जिसका हमने भी जिक्र किया, रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट। ये ऐसे अल्फाज हैं जो मैक्स एब्रम्स भी कहते हैं कि ओबामा दौर में हम नहीं सुनते थे पॉलिसी मेकिंग की हद तक, लेकिन सदर ट्रंप ने इन अल्फाज का इस्तेमाल अपनी सदारती मुहिम के दौरान भी किया और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे, और अब ये कह लीजिए कि पॉलिसी का, हिकमत अमली का एक ठोस हिस्सा बन गए हैं। और दूसरा बड़ा फ़र्क माजी के मुकाबले में इस पॉलिसी में है वो इसका फोकस जो ईरान पर है। सदर ट्रंप वैसे भी ईरान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे और अब कह लीजिए कि हिकमत अमली के एतबार से भी अब उनका फोकस ईरान की जानिब है। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन मैक्स, नाउ दैट वी हैव द स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ अस, how do you get over the gap between words, between rhetoric and actual implementation, especially when it comes to de-radicalization and recruitment efforts? Sure. I mean, the strategy document is very broad and abstract and vague, and it's not entirely clear how that will translate into implementation. The reality is that no government has figured out how to combat terrorist recruitment and radicalization. It's a very different game now than it was, say, in 2011, the last time there was a White House counterterrorism strategy. The online game is much bigger. Islamic State, one of its biggest innovations was its supposed mastery of social media, its use of Twitter, Facebook, encrypted systems like Telegram, which allows a much more geographically dispersed recruitment strategy all over the world, particularly targeting aggrieved, even lone wolf Muslims to strike out and attack Western countries, even with very sort of basic primitive means like vehicular attacks. And we don't have a solution to that. All right. So Max कहते हैं कि अभी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आई है जिसकी हम बात करें, एक तो मसला ये कि जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है उसमें ठोस किस्म के इक़दामात का जिक्र नहीं किया गया कि जो गोल्स हासिल करना चाहती है ट्रंप इंतज़ामिया उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, किस तरह से इस हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक जो बड़ा इशू है वो ये है कि अमरीकी हुकूमत और दीगर हुकूमतें भी जो डी रेडिकलाइजेशन है, यानी जो इंतहा पसंद नज़रियात हैं उनका रुझान रोकने के लिए और इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब लोगों को माइल होने से रोकने के लिए जो कोशिशें हैं उनमें बहुत कामयाब नहीं हो सकी, और 2011 से अब के मुकाबले में ख़ास तौर पर ये थ्रेट बढ़ भी गई है इंटरनेट की वजह से। सोशल मीडिया पे दाइश की जो सरगर्मियाँ हैं उसका जिक्र किया मैक्स एब्रम्स ने, उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों को भी अपनी जानिब न सिर्फ राग़िब करने पे बल्कि
بڑے کہہ لیجیے کہ ایسے طریقوں سے مغربی ممالک میں حملہ کرنے پر بھی لوگوں کو آمادہ کر چکی ہے جو بہت سمپل بہت بیسک سے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جیسے کوئی بڑا بم دھماکہ نہیں بلکہ صرف چاقو چھری سے لوگوں پہ وار کرنا یا گاڑی کو مجمع پہ چڑھا دینا. تو اس طرح کے جو ایفرٹس ہیں وہ بہت مشکل ہیں. لوگوں کو ڈی ریڈیکلائزیشن کی جانب لانا اور آن لائن جو ریکروٹمنٹ ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے، اور اس حوالے سے ٹھوس اقدامات اس پالیسی میں نظر نہیں آتے. میکس ایبرمز security analyst and expert was with us from Boston. Thank you very much for your time. Sure. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل ٹیسٹ کرنے کی تنصیبات تک بین الاقوامی انسپیکٹرز کو رسائی دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کی تفصیلات پر ابھی بہت سا کام باقی ہے. سیکرٹری پومپیو کے مطابق امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان دوسری سربراہ ملاقات کی تیاریاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. تفصیلات کے لیے اس وقت ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس. نیلوفر، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو چینی دارالحکومت بیجنگ میں ہیں اور دونوں ملکوں کے جو اس وقت تعلقات ہیں وہ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. تو آج جو دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی وہ کیسی رہی؟ جی سارا، بالکل دونوں لیڈروں کے درمیان جو یہ اس وقت ملاقات ہو رہی ہے اس سے ایسے وقت میں ہو رہی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور آج بیجنگ میں جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ سرد مہری کھل کر سامنے آئی. دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے اقدامات پر کڑی تنقید کی. وزیر خارجہ جو چین کے ہیں انہوں نے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات اور تائیوان کے معاملے پر امریکی اقدامات اور چین کے جو اندرونی اور خارجہ پالیسیاں ہیں اس پر امریکہ کی جانب سے تنقید کا ذکر کیا. اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے چین اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. اسی میٹنگ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کے اس وزیر خارجہ کے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں اس پر امریکہ کو چین سے شدید اختلاف ہے، لیکن چونکہ امریکہ اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ اہم ہیں اور اس لیے وہ ان معاملات پر کھل کر چینی عہدیداروں سے بات کرنا چاہیں گے. دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شمالی کوریا کو غیر مسلح کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی چین کی جانب سے تعاون کی توقع کرتا ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ شمالی کوریا کا قریبی اتحادی ہے. جی سارا. آلرائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے. نیلوفر، تھینک یو فار دس اپ ڈیٹ. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین مذہب کے الزام میں 8 سال سے قید آسیہ بی بی کی رہائی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکیں گے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. چیف جسٹس آف پاکستان نے ٹی وی چینلز پر اس کیس کے بارے میں بحث پر پابندی عائد کر دی ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. امریکہ میں ہر 4 سال کے بعد مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں. انہیں مڈ ٹرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صدر کے انتخاب کے 2 سال بعد ہوتے ہیں. صدر کی مدت صدارت 4 سال کی ہوتی ہے اور ان انتخابات کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو کانگریس ہے اس کا کنٹرول صدر کے مخالف جو جماعت ہوتی ہے اس کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو اس مرتبہ 6 نومبر کو ایسا نہ ہو اس کے لیے صدر ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت میں جو بہتری آ رہی ہے اس کا سہرا وہ اپنے سر لیں. لیکن ان کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اس کے کچھ پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں امریکی ریاست اوہایو. اوہایو امریکہ کی ایک وسطی ریاست ہے جہاں کا ووٹر کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ڈالتا ہے. اوباما دور حکومت کے اواخر میں جب یہاں صنعت کاری سے وابستہ 1 لاکھ افراد کا روزگار ختم ہوا تو 2016 کے صدارتی انتخابات میں انہوں نے صدر ٹرمپ کا انتخاب کیا. ریاست کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، چاہے اس کا آغاز 4 سال پہلے ہوا یا 8 سال پہلے. مارکس اوڈمز نے حال ہی میں کمیونٹی کالج سے انڈسٹریل آٹومیشن مینٹننس کی تربیت حاصل کی ہے. ایسے پروگرام مستقبل کے ایسے ہنرمند تیار کر رہے ہیں جن کی خودکار مشینوں کی بڑھتی ہوئی صنعت میں ضرورت ہوگی. ماضی کے مقابلے میں اب غیر ہنرمند مزدوروں کی تعداد زیادہ ہے. فیکٹریوں میں روبوٹکس اور نئی ٹیکنالوجی کے آلات موجود ہیں تو انہیں چلانے کے لیے تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوگی. تاہم ٹیکنالوجی کا بڑھتا یہ رجحان بڑی عمر کے ملازمین کو نوکریوں کے حصول میں دشواری کا سبب بن رہا ہے. تولیڈو شہر میں بے روزگاری کی شرح قومی سطح سے کہیں زیادہ ہے. اس وقت کی سب سے اہم ضرورت نئے ہنر اور تربیت حاصل کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب بے روزگاری کی شرح صرف 5% یا کم ہو تو ملازمت نہ ملنے کی وجہ ان کے حالات یا پھر مختلف روزگار کی خواہش ہو سکتی ہے. 2016 کے انتخابات میں ٹولیڈو سے ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار کو زیادہ ووٹ ملے جبکہ شمال مغربی دیہی علاقوں نے ریپبلکن امیدوار کو ووٹ دیے تھے. ایسے ووٹرز جو معیشت کی بہتری کا سہرا صدر ٹرمپ کے سر باندھتے ہیں وہ اگلے مہینے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کو ووٹ ڈالیں گے. تاہم سب ایسا نہیں سوچ رہے. میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا؟
کئی تو ووٹ ڈالنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ برینڈی کارون بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ امریکی معیشت کی بحالی اوباما اور ٹرمپ دونوں کی ذمہ داری تھی، تاہم منفی سیاسی ماحول نے انہیں ووٹ نہ ڈالنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پہلے ہم ایسا سوچتے تھے کہ کون سا صدر ملک میں ترقی لائے گا، کون ہوگا جو ہمیں صحیح راستے پر لے کر جائے گا، لیکن اب ہم ایسا سوچتے ہیں کہ کس صدر کو زیادہ دیر برداشت کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ، جو خود کو روزگار کے سب سے زیادہ مواقع پیدا کرنے والا صدر کہتے ہیں، وہ جلد ہی ریاست اوہایو جائیں گے تاکہ وہ ریپبلکن امیدواروں کے لیے حمایت حاصل کر سکیں۔ رمون ٹیلر کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ امریکہ میں اسلام مخالف جذبات میں کمی لانے کے لیے اب بہت سے مسلمان دین اسلام اور اس کی تاریخ کے بارے میں خود اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واشنگٹن سے کچھ ہی دور امریکی ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں مسلمان نوجوانوں کی ایک تنظیم ہر ہفتے ایک بیٹھک کا اہتمام کرتی ہے جس میں چائے کے کپ پر اسلام کے سماجی زندگی سے ربط پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ چپ چائے پر چلتے ہیں نیلوفر مغل کے ساتھ۔ حشام حسن آج یہاں اسلامی احادیث اور روایات کے بارے میں وضاحت تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے کہ نیا نقطہ نظر اور مختلف لوگوں کے نظریات اور سوچ کو سمجھا جائے، اس سے مجھے خود کو جانچنے میں مدد ملے گی۔ اس محفل کا نام ہے چٹ چائے، جہاں ہر بدھ کی شام یہ مسلمان نوجوان نہ صرف چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ ان کا مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دینی اور سماجی زندگی سے وابستہ ایسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے جو مسلم کمیونٹیز میں ٹیبو یا گفتگو کے لیے ممنوع خیال کیے جاتے ہیں۔ آئیڈیا یہ تھا کہ کس طرح مسلمان کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے، لہٰذا ہمیں چائے کا خیال آیا۔ چائے کسے پسند نہیں، یہاں مختلف قومیتوں کے نوجوان آتے ہیں اور ہر ہفتے مختلف طرز اور ذائقے کی چائے متعارف کرائی جاتی ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور چائے ہوتی ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے جڑنے اور بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور مسائل کے حل اور اسے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی بحث کا موضوع زیادہ تر اسلامی تاریخ میں پیش آنے والے واقعات کے آج کی زندگی سے موازنہ ہوتا ہے۔ آج یہاں پر ارادے اور نیت کے اصولوں پر بحث کی جا رہی ہے۔ آج میں نے یہاں سیکھا کہ مذہبی نقطۂ نظر سے ہم زندگی میں جو بھی مقاصد اپنائیں وہ اچھی نیت کے ساتھ ہوں۔ آج یہاں پر جمع ہونے والے ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ آج کے امریکہ میں ان کے لیے اسلام کو سمجھنا اور اس سے جڑے منفی جذبات اور منفی خیالات کو دور کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، جب نسل پرستی اور اسلاموفوبیا پر مبنی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ چٹ چائے کو شروع ہوئے ابھی چند ہی ہفتے ہوئے ہیں اور آئندہ کی نشستوں میں یہ نوجوان غیر مسلموں کو بھی دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اسلام کے بارے میں منفی رجحانات دور کرنے میں مدد مل سکے۔ میرے خیال میں اس طرح کی گیدرنگ جہاں ایسے موضوعات پر گفتگو کی جائے اہم ہوتی ہے، لیکن کسی بھی طرح کی آگاہی سے پہلے ہمیں اپنا آپ، اپنا اعتماد اور مذہب کے حوالے سے اپنے نالج میں اضافے کی ضرورت ہے۔ آج کے شو میں وقت کی کمی کے باعث ہم سوات میں بدھا کے اسٹیچو کی بحالی سے متعلق رپورٹ آپ کے لیے پیش نہیں کر پائے، لیکن جلد ہی ہم آپ کے لیے وہ رپورٹ لے کر آئیں گے۔ آج کے شو کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔